بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اہم موقع ہے، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن چند دن بعد اپنی صدارت کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں۔ امریکہ کے اصول و قوانین کے مطابق صدر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی صدارت کے اختتام پر جن قیدیوں کو رہا کرنے کی خواہش مند ہیں، آپ انہیں رہا کروا سکتے ہیں۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی ان کے دفتر میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے، جو ان کی بہن ہے، انہوں نے اس حوالے سے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے موقع پر ہمارے پٹیشن پر اس وقت 1 کروڑ دستخط کی ضرورت ہے تقریباً، جس کے لیے ملک بھر کے عظیم شخصیات سے رابطہ بھی کیا ہے، اپنی آواز کی بلند کرنے کے لیے ان سے اپیل بھی کی ہے۔ بالخصوص حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، جنہوں نے ان کو یقین دہانی دلائی کہ ہم انشاءاللہ ضرور آپ کا اس میں تعاون کریں گے۔ میں ایسے موقع پر، کیونکہ بہت سارے ساتھی پٹیشن تو دائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ 2 چیزوں میں تذبذب کے شکار ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ جو لنک ہے، اس حوالے سے بھی تذبذب کے شکار ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ آج کل ایسا دور آ چکا ہے کہ یہاں پر ہمارے مختلف ذہن کے لوگ موجود ہیں، دھوکہ دینے والے بھی ہیں اور صحیح سنجیدہ لوگ بھی ہیں۔ تو اس دھوکے کی ڈر کی وجہ سے وہ اس لنک کو نہیں کھولتے ہیں۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کا ڈیٹا لینا ہوتا ہے، ڈیٹا اڑانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لنک شیئر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا ڈیٹا وصول کیا جاتا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ لنک کو نہیں کھول رہے، اور یہ پبلک میں یہ بات عام کر رہے ہیں کہ اس سے بچیے، یہ کنفرم نہیں، لہٰذا اس کو مت کھولیں۔ تو اس تذبذب کو ختم کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ لنک آپ کو اخوندزادہ پیج جو فیس بک پر ہے، اس پر آپ کو آفیشیل مل سکے گی۔ آپ وہاں پر جا کر وصول کر لیں تاکہ آپ کا تذبذب ختم ہو۔ دوسرا، اگر آپ یوٹیوب چینل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں لنک، تو آپ مفتی نور محمد کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پر جا کر آپ وہاں سے کمیونٹی میں بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے لنک، اور اسی طرح ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی وہاں پر باقاعدہ یہ لنک آفیشیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے آفیشیل ویب سائٹ ہیں، پیجز ہیں، ان پر جا کر آپ وہاں سے وصول کر لیں۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے فرزند ارجمند حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عمران اشرف عثمانی صاحب کے فیس بک پیج پر بھی، ان کی آئی ڈی پر بھی یہ لنک آفیشیل موجود ہے۔ آپ وہاں سے بھی وصول کر سکتے ہیں تاکہ اس تذبذب سے آپ ختم ہو جائیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس ووٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ تذبذب ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس کو پر کیسے کیا جائے، دستخط کیسے کیا جائے۔ تو میں آپ کو آج اس کا طریقہ کار آپ کو سکھاؤں گا۔ دیکھیے، مختصر سا ہے، میں مختصر سا آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ کے سامنے جب لنک آئے گی، اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کے پاس پہلے نمبر پہ 4 آپشن آئیں گے۔ اس میں سے جو سب سے پہلے اوپر ہے، جس میں عافیہ صدیقی کی سائڈ پہ پکچر بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے سائن دا پٹیشن، یعنی آپ اس پٹیشن پر دستخط کیجئے، تو آپ اس پر کلک کریں گے۔ جب آپ نے اس پر کلک کر لیا، اس کے بعد آپ جائیں گے نیچے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ریڈ لائن کی پٹی آئی ہے، یہ ریڈ لائن کی پٹی ہے، اس پر آپ کلک کریں گے۔ سائن دا پٹیشن لکھا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے تو پھر آپ سے یہاں پر سب سے پہلے اوپر آپ کا فرسٹ نام مانگیں گے۔ جیسے میرا فرسٹ نام محمد ہے تو میں لکھتا ہوں محمد، پھر نیچے والے میں کہتے ہیں کہ لاسٹ نیم، تو لاسٹ نیم میں نے لکھا اخوندزادہ، تو یہ محمد اخوندزادہ نام ہو گیا۔ اب نیچے آخر میں تیسرے نمبر پہ آپ سے ای میل مانگ رہے ہیں، تو آپ ای میل اپنا ڈال دیں، جو بھی ہے آپ کا ای میل۔ جب آپ یہ ای میل ڈال دیں گے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی اوپر کریں گے۔ جب اوپر کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ریڈ لائن، ریڈ پٹی ہے، اور ریڈ پٹی کے نیچے ایک دوسری پٹی ہے۔ تو ریڈ پٹی کے بجائے آپ نیچے والی دوسرے نمبر پہ جو پٹی ہے اس پر آپ کلک کریں گے۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ سے کہیں، پھر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو آخر میں لکھا ہوا گا اسکپ فور ناؤ، یعنی ابھی کے لیے اس کو اسکپ کریں، میں انشاءاللہ بعد میں اس کو وہ کروں گا، شیئر کروں گا۔ تو آپ اس پر اسکپ ناؤ پہ کلک کر دیں۔ جب آپ اسکپ ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کو آگے کہہ رہا ہے کہ سائن، ریڈ لائن میں لکھا ہوا ڈبے میں آ رہا ہے سائن، کہ اس کو سائن کیجئے۔ تو آپ جب آپ سائن کر دیں گے تو ٹک آ جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پٹیشن دائر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے پہلا کام کر لیا۔ اب دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو اپنی وہ لنک پر جانا ہے جہاں سے آپ نے لنک کلک کیا تھا۔ یہ یہیں سے پیچھے جاتے جائیں، پیچھے اگر نہیں جا سکتے، آپ کو نہیں آ رہا، تو آپ ایسا کریں دوبارہ آپ وہ لنک پر جائیں۔ اس لنک پر جائیں گے، پھر کلک کریں گے تو پھر وہی شروع کا 4 آپشن آئیں گے۔ آپ نے پہلا آپشن تو آپ نے مکمل کر لیا ہے۔
اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ای میل کرنا ہے، یعنی وکیل کو ای میل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دوسرے نمبر کا جو آپشن ہے اس کو کلک کریں گے۔ جب آپ کلک کر لیں گے تو وہاں پر آپ کے سامنے پیغام کے ساتھ، یعنی پیغام لکھا ہوا آئے گا ساتھ میں، آپ کو مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے طور پر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لکھ دیں، اس میں مزید آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ رہائی کے لیے حوالے سے جو بھی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں، اور آخر میں اپنا نام اور کنٹری کا نام لکھ کر آپ اس کو شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کی نیشنل کنٹری کا نام ہے، ایسا نہ ہو آپ سعودیہ میں بیٹھے ہیں، نیشنلٹی آپ کی یہاں کی ہے تو لیکن آپ سعودیہ کا لکھ دیں، اس طرح بھی نہیں، آپ پاکستان کا ہی لکھیں گے۔ جب لکھ دیں گے تو آپ نے اوپر سینڈ کر دینا ہے۔ جب آپ سینڈ کر دیں گے تو اس کا مطلب وہ آپ کا وہ چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا آپشن آئے گا ڈونیٹ۔ ڈونیٹ کو آپ، وہ ڈونیٹ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کوئی تعاون ڈاکٹر آفس سے کرنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے کرنا چاہیں تو اس کا اس ووٹ سے تعلق نہیں ہے، کوٹیشن جو ہے نا اس کے ووٹ سے تعلق نہیں ہے، آپ اپنے طور پر کوئی کرنا چاہیں وہ الگ چیز ہے۔ اچھا جی، پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ جو بائیڈن کے آفس کو پیغام پہنچانا یا ان کے دفتر کو میسج کرنا، تو اس کا بھی آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوتھے نمبر پہ جو آپشن آ رہا ہے میسج دا وائٹ ہاؤس، تو آپ اس پر کلک کر دیں وائٹ ہاؤس میسج کرنے کے لیے۔ جب آپ وہاں پر کلک کریں گے تو آج میں پہلے نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ پلیز انٹر ٹو آر مور کریکٹرز، یعنی اس میں آپ ایک عنوان ڈالیں گے، جیسے اپلیکیشن، کیونکہ ہم اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں نا تو اپلیکیشن آپ لکھ دیں اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اپلیکیشن لکھیں گے تو وہاں پر آپ شاید بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلک نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ادر، تو ادر لکھ دیں، لیکن اپلیکیشن لکھنا صحیح ہے تو اپلیکیشن لکھ دیں۔ اپلیکیشن جب لکھ دیں گے اس کے بعد آپ سے نیچے سب سے پہلے آپ سے مانگیں گے کہ آپ اپنا جنس بتائیں، تو آپ مسٹر ہیں تو مسٹر بتائیں، عورت ہے تو مسز بتائیں، جو بھی ہے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بتائیں، جیسے میں نے مسٹر کلک کر دیا۔ اس کے بعد آپ سے فرسٹ نیم مانگا ہے، فرسٹ نیم لکھیں، پھر اس کے بعد فرسٹ نیم کے بعد آپ لکھیں گے مڈل نیم، مڈل نیم لکھ دیں، مڈل نیم جو بھی آپ کا ہو وہ لکھ دیں، پھر اس کے بعد آخر میں لاسٹ نیم لکھ لیں۔ جب آپ نے فرسٹ نیم بھی لکھ دیا، مڈل نیم بھی لکھ دیا، لاسٹ نیم بھی لکھ دیا، اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ لکھیں گے جے آر، مطلب کہ جونیئر، ایس آر کا مطلب سینئر، آپ جو بھی لکھنا جونیئر لکھنا ہے، سینئر سینئر لکھ دیں یا جونیئر لکھ دیں، جیسے جونیئر لکھ دیا۔ پھر آپ سے آگے مانگ رہے ہیں کہ وہ عورت ہے جو، یعنی جو قیدی ہے کون ہے، تو آپ لکھ دیں شی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے ای میل اپنا لکھ دیں، تو ای میل آپ دوبارہ لکھ دیں گے۔ ای میل کے بعد آپ سے نیچے نمبر مانگ رہے ہیں، کانٹیکٹ نمبر، آپ کانٹیکٹ نمبر لکھ دیں اپنا۔ پھر اس کے بعد آپ سے جو ہے ملک کا نام مانگ رہے ہیں، آپ کون سے ملک سے ہیں، تو آپ لکھ دیں پاکستان۔ پھر آپ سے نیچے ایڈریس مانگیں گے، آپ ایڈریس لکھ دیں اپنا جو بھی ہے۔ پھر آپ سے نیچے سٹی مانگ رہے ہیں، سٹی میں آپ لکھ دیں جو بھی آپ کی سٹی ہے وہ لکھ دیں۔ اب نیچے آخر میں آپ سے بول رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں آپ کیا اس میں کیا آپ چاہتے ہیں، کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں آپ مجھے میسج کر رہے ہیں، یہ جو بائیڈن کا جو آفس ہے وائٹ ہاؤس، وہ دفتر آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر لکھ دیں کہ بھائی میں آپ سے اپلیکیشن کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کافی آپ کے پاس کافی عرصے سے قید ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیجیے، یہ آپ کا پاکستان پر ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا، آپ سے ضرور اس پر غور کرنے کی درخواست ہے۔ تو یہ آپ جب لکھ دیں گے تو آپ کو نیچے پھر کہہ رہے ہیں کہ سینڈ، سینڈ کا آپشن آپ سینڈ کر دیں۔ جب آپ سینڈ پر کلک کر دیں گے تو وہ آپ کا میسج ان کو وصول ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کام مکمل کرنا ہے، تو اس طرح آپ کا جو ہے یہ طریقہ کار مکمل ہوگا، اور آپ کا یہ تین آپشن جو ہے یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کو حل فرمائے، اس کو آسان فرمائے، اور ایک بار پھر ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی خوشی ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی رہائی سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ میں یہ پیغام جا سکیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے اس کا جو ہے آپ نے پروسیس مکمل کرنا ہے، کس طرح آپ نے اپلیکیشن دائر کرنی ہے، تاکہ ہر ساتھی، ہر بہن، ہر بھائی، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بھی، کیونکہ آج کل ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اور اپنے بچوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اولاد سے، ہر ایک سے آپ جو ہے وہ کیا کریں، خود جا کر خود بھی کروائیں اس کو، مطلب اپنا کام سمجھیں، جیسے آپ کا بیٹا آپ کا قید ہوا ہے، اس طرح جیسے بیٹے کے لیے آپ تڑپ ہوتی ہے نا کہ آپ ہر در در پہ جاتے ہیں، تو اسی طرح جہاں پر بھی بیٹھے ہوں، دوست کے ساتھ، دفتر میں، آفس میں، کلاس میں، مدرسے میں، جہاں پر بھی ہوں، سب سے پہلے آپ کا سلام ہو، سلام کے بعد آپ کو بولیں کہ بھائی موبائل کھولیں اور اس لنک پر کلک کریں اور اپلیکیشن دائر کریں اور سائن کریں۔ تو یہ آپ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اپنا کام سمجھ گئے۔ جب ہم آپ اس کا احساس کریں گے اور دوسروں کا درد بانٹیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب پر رحم بھی فرمائیں گے، اور اس کے بہت اچھے اثرات آپ پر قائم ہوں گے۔ اور تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس حوالے سے محنت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔